بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر دشیری سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اسے روزانہ کی بنیاد پر اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے۔ اس کا اردو ترجمہ: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دیا تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاحاً معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفسیرات بکثرت صحابہ سے مروی ہیں، جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن صعفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور متعدد دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے بعد اجزاء بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید یہاں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک حضور کے جانے کی تصریح کرتا ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات السماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ نیز معتبر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ دوسرے روز جب آپ نے اس واقعہ کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا، اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے۔
حدیث کی یہ زائد تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اضافے کو قرآن کے خلاف کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اگر کوئی شخص ان تفصیلات کے کسی حصے کو نہ مانے جو حدیث میں آئی ہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، البتہ جس واقعے کی تصریح قرآن کر رہا ہے اس کا انکار موجب فکر ہے۔ اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ وہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں؟ اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرا دیا گیا؟ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے بعد اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں جو کچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی کہ وہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر پر صریحاً دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ اب اگر ایک رات میں ہوا جہاز کے بغیر مکہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا تو آخر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ کسی مخلوق کے با اختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو، لیکن جب ذکر یہ ہو کہ خدا نے فلاں کام کیا تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے خدا کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں، ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف دو ہی اعتراضات ایسے ہیں جو کہ کچھ وزن رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے، اور ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کرا کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کو مبتلائے عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرا دیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ کیا کہ سزا و جزا کا فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد، اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ہے ابھی ہے۔ لیکن دراصل یہ دونوں اعتراض ہی قلت فکر کا نتیجہ ہیں۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی ذات میں تو بلا شبہ اطلاقی شان رکھتا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود اور وسائط اختیار کرتا ہے۔ مثلا جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے، حالانکہ بجائے خود اس کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کو
بیک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح خدا دیکھتا ہے۔ خدا کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بندے کو ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے، اور اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے تھے، ان میں بعض حقیقتوں کو ممثل کر کے دکھایا گیا تھا۔ مثلا ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل کہ ایک ذرا سے شگاف میں سے ایک موٹا سا بیل نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جا سکا، یا زناکاروں کی یہ تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ کو دکھائی گئی ہیں وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا پیشگی مشاہدہ تھی۔ اصل بات جو معراج کے سلسلہ میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کرایا اور مادی حجابات بیچ میں سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے، تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے۔ وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنے کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا، مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو اس پر وہ قناعت نہیں کر پائے گا، بلکہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں۔ اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بخاری مسلم۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6436۔ فوائد۔ اس میں انسان کی حرص اور مال سے اس کی شدید محبت کا ذکر ہے، جس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو ایمان میں کامل ہو۔ محترم ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اسے روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے، اسکپ مت کیجیے گا۔ میرے دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لئے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزہ کار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔